شہباز کہتے ہیں کہ میں گاؤں میں رہتا تھا اور میرا ایک بھائی تھا جو کہ مجھ سے بڑا تھا اور بہنیں 4 تھیں جو کہ مجھ سے چھوٹی تھیں۔ والد برتن کا کام کرتے تھے لیکن میرے والد کی گاؤں میں کوئی عزت نہیں تھی۔ یہی بات میرے دل میں کھٹکتی تھی کہ مجھے کچھ ایسا کرنا ہے، پڑھنا لکھنا ہے کہ میرے والد کی عزت ہو، اور میں اس طرح پڑھنے لگا اور میٹرک میں ٹاپ کیا۔ سارے گاؤں والوں نے آ کر میرے والد صاحب کو مبارکباد دی تو مجھے بہت اچھا لگا۔ میرے والد کی بہت ساری زمینیں تھیں جو کہ شہر کے پاس تھیں۔ میرے والد زمینوں پر نہیں جاتے تھے کیونکہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ وقت گزرتا رہا، میں نے ماسٹر کیا اور ایک اچھے محکمے میں افسر لگ گیا، ایک ایسے ادارے میں جس کا تعلق ڈیولپمنٹ سے تھا، اور میں نے طے کیا تھا کہ میں نے کبھی حرام کا 1 روپیہ نہیں کمانا۔ میں نے دن رات محنت کی اور بڑی مشکل سے اپنی 4 بہنوں کی شادیاں کیں۔ بہنیں پڑھی لکھی نہیں تھیں، صرف دینی تعلیم تھی۔ بڑے بھائی کی بھی شادی ہو گئی اور پھر میرے سینئر ڈائریکٹر کی بیٹی کے ساتھ میری شادی ہو گئی۔ پہلے میں نے گاؤں میں گھر بنا لیا، پھر جب بیوی نے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ تو ہم شہر آ گئے۔ اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی تو میں بہت افسردہ ہو گیا کیونکہ میں نے اپنی بہنیں بڑی مشکل سے شادی کی، میرا تجربہ ٹھیک نہیں تھا۔ خیر، اس کے بعد اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا، میں بہت خوش ہوا۔ اس کے بعد دوسرا بیٹا ہوا اور پھر تیسرا بیٹا ہوا۔ اللہ نے مجھے 3 بیٹے عطا کیے، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ خیر، وقت گزرتا رہا، ابو نے مجھے بلایا اور کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا آخری وقت ہے، تو میری زمینوں کو تو نے اپنی بہنوں اور بھائی میں پورا تقسیم کرنا ہے، پورا حصہ دینا ہے۔ میں نے سوچا ان کو کیا پتہ میں دوں گا یا نہیں۔ ابا کے مرنے کے بعد میں نے اس زمین کو رکھا، 10 سال تک رکھا تاکہ ان کی قیمتیں بڑھیں۔ بہنوں کو تھوڑے پیسے لالچ دیتا رہا لیکن زمین نہیں بیچی۔ ایک وقت آیا کہ مجھے پتہ چلا کہ زمین کی قیمت بڑھ گئی ہے، تو میں نے اپنے بڑے بھائی کو ساتھ ملایا اور وہ زمین کروڑوں میں بیچ دی۔ جھوٹ یہ بولا کہ ہم نے ابا کو ان کی زندگی میں پیسے دے کر یہ زمین خرید لی تھی۔ میرا بھائی الٹے سیدھے کاموں میں لگا ہوا تھا، اس نے اپنے پیسے اسی طرح اڑا دیے۔ میں نے ان پیسوں کو انویسٹ کیا، مختلف جگہوں پر زمینیں لیں جو کہ اربوں روپوں میں بدل گئے اور میں اچھا خاصا امیر ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو میٹرک کے بعد پہلے ایک کو کینیڈا بھیجا، پھر دوسرے کو کینیڈا بھیجا اعلیٰ تعلیم کے لیے، اس طرح بچوں کو کینیڈا بھیجا۔ بیٹی کی شادی بھی ایسے شخص سے کر دی جو پہلے سے کینیڈا میں سیٹ تھا۔ بیٹی سے مجھے خاص محبت نہیں تھی، جس کا میری بیٹی کو بھی پتہ تھا اور بیوی کو بھی۔ وقت گزرتا رہا، میرا ایک بیٹا ڈاکٹر ہو گیا، دوسرا پائلٹ اور تیسرا انجینئر ہو گیا۔ میں اور میری بیوی کینیڈا چلے گئے۔ بیٹی کی شادی کی اس کی اپنی پسند سے۔ دوسرے بیٹے کو جب شادی کے لیے بلایا تو اس نے بھی کہا کہ میں نے اپنے لیے لڑکی پسند کر لی ہے، وہ بھی ایک طلاق یافتہ بچوں والی اور انڈین مسلم لڑکی سے اس نے اپنی مرضی سے شادی کر لی۔ میں روتا ہوا پاکستان آ گیا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ بیٹی بتاتی ہے کہ بھابھیوں کا رویہ بھائیوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ میں نے بیٹی کو ڈانٹا کہ خبردار جو ان کی باتیں ہمیں بتائی تو نے۔ اس کے بعد اس نے باتیں بتانا بند کر دی۔ اب چھوٹے بیٹے کی جو ڈاکٹر ہے اس کی ہم نے اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کی تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ بڑا بیٹا باپ بنا تو میں گیا ان کے پاس دیکھنے، دوسرا بیٹا باپ بنا تو میں اس کو دیکھنے نہیں گیا، تو دونوں خود پاکستان آ گئے۔ بہو اور بیٹا دونوں خود پاکستان آ گئے اور مجھے منایا اور اس طرح میں مان گیا۔ تیسرے بیٹے کے ہاں بیٹا ہوا تو میں گیا، سب نے بہت عزت کی۔ بیٹی بھی کہتی رہی کہ ابو ہمارے گھر بھی آئیں، لیکن ہم ان کی طرف ایک دن بھی نہیں گئے۔ میرے تینوں بہو ہماری بہت عزت کرتے تھے، خدمت کرتے تھے، اس طرح آنا جانا لگا رہا۔ خیر، وقت گزرتا رہا، ایک وقت آیا کہ پتہ چلا کہ میری بیوی کو کینسر ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوا، بچے آتے جاتے رہے، ماں کی وجہ سے پریشان تھے۔ ایک وقت آیا، آخری وقت، بیوی نے کہا کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا ہاں بتاؤ۔ بیٹی سے اپنا رویہ بدل دو، وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے۔ میں نے بحث کر دی کہ نہیں، اصل بیٹے ہی ہوتے ہیں۔
دوسری بات یہ کی کہ جب بھی اپنی وراثت کا حصہ کریں گے تو بیٹی کو ضرور حصہ دینا۔ وہ بڑی تنگ دستی سے کینیڈا میں زندگی گزار رہی ہے، مانگتی نہیں ہے کسی سے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ وہ کتنی تکلیف میں ہے۔ تو میں نے جس طرح اپنے ابا جی سے وعدہ کیا تھا اسی طرح میں نے وعدہ کیا کہ ہاں دوں گا اور پورا حصہ دوں گا۔ اور چند گھنٹوں بعد ہی وہ دنیا چھوڑ چکی تھی۔ میں بالکل اکیلا ہو گیا۔ بچے 15 دن بعد چلے گئے۔ بچے کہتے کینیڈا آ جاؤ، یہاں کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد میرا ریٹائرمنٹ ہو گیا، سب حساب کتاب کر کے میں کینیڈا چلا گیا۔ اب میں اپنے بیٹوں کے پاس رہتا تھا اور بیٹی کو دیکھتا بھی نہیں تھا۔ اب میں نے پاکستان میں اپنی پراپرٹیاں بیچ دیں۔ اسی دوران جب میں پاکستان گیا پراپرٹیاں بیچنے، وہاں پر مجھے ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ تو بیٹی آئی وہاں میری خدمت کرنے، اس نے میری بڑی خدمت کی۔ 15 دن اسپتال میں رہا، میرا آپریشن ہوا، میں گھر آ گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح میری خدمت کرتی رہی، جوس دیتی، وقت پر دوائیاں دیتی۔ تقریباً 2.5 ماہ میری خدمت کرتی رہی۔ پتہ نہیں اس کے شوہر نے بچوں کے ساتھ کیسے مینج کر رکھا تھا۔ اور جب میں بالکل صحت یاب ہو گیا تو وہ یہ کہہ کر چلی گئی کہ ابو بچے اداس ہو رہے ہیں اور شوہر سے مینج نہیں ہو رہا، تو وہ واپس چلی گئی۔ اب میں پریشان ہو گیا کہ میری زندگی کا کچھ پتہ نہیں، تو مجھے اپنے بیٹوں کو بلانا ہے۔ میں نے ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ اپنی بہن کو مت بتانا۔ اپنے سارے پیسے اور زمینیں بیٹوں کے حوالے کر دیے۔ بیٹے ہنسی خوشی چلے گئے اور بیٹی کو نہیں بتایا کہ میں نے اپنا سب کچھ بیٹوں کو دے دیا ہے۔ ایک دن بیٹی کا فون آیا اور کہا ابا جی آپ نے یہ بہت اچھا کیا کہ اپنی زندگی میں اپنے بیٹوں کو سب کچھ دے دیا، میں بہت خوش ہوں۔ مجھے لگا یہ مجھے طنز کر رہی ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ بیٹی تیری شادی پر اتنے پیسے لگائے، تیرے ویزے پر اتنے خرچے کیے، وہ سارے میں نے گنوائے، اس کو بولے تاکہ وہ کچھ مانگ نہ لے۔ تو اس نے کہا ابا جی آپ نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا، اللہ آپ کو اور بھائیوں کو سلامت رکھے۔ اب میں کینیڈا چلا گیا۔ اس بار جب میں ایئرپورٹ پر گیا تو مجھے کوئی لینے نہیں آیا تھا، جبکہ ہر بار بیٹے اور بہو پھولوں کے ساتھ آتے تھے۔ خیر میں گھر گیا، سب کا رویہ بدلا تھا۔ 15 دن مجھے ایسا لگا یہ مجھے بوجھ سمجھ رہے ہیں۔ اور حیران کن بات، دونوں بیٹوں نے ایک دن بھی فون نہیں کیا، ملنے بھی نہیں آئے، میں خود فون کرتا تھا۔ خیر 1 مہینے بعد بیٹے نے کہا ہم چھٹیاں گزارنے کہیں جا رہے ہیں، تو میں نے کہا میں بھی آؤں گا۔ تو انہوں نے کہا نہیں آپ کہاں آئیں گے، ٹکٹ پہلے سے بک ہیں، تو آپ دوسرے بھائی کی طرف چلے جائیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے مجھے ٹرین میں بٹھایا اور میں اس انڈین بہو کے گھر چلا گیا۔ وہاں بھی رویے غیر مناسب لگے۔ بہو ایک دن جھگڑا کر رہی تھی میرے بیٹے کے ساتھ، تو میں نے اس کو ڈانٹ دیا کہ یہ طریقہ ہے بات کرنے کا، تمہیں شرم نہیں آتی، شوہر سے کس طرح بات کر رہی ہو۔ اس نے کہا بڈھے کڑوس، خبردار جو ہمارے معاملے میں بولا، تو کون ہوتا ہے بولنے والا ہمارے معاملے میں، تو ہماری شادی پر راضی بھی نہیں تھا۔ بیٹا سامنے کھڑا سن رہا تھا اور اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد پولیس آئی، انہوں نے مجھ سے سوال کیے اور مجھے گرفتار کر کے لے گئے۔ اب 3 گھنٹے بعد میرا بیٹا اور بہو آئے تھانے میں اور اس نے اپنا کیس واپس لے لیا۔ میں وہاں سے نکلا اور دوسرے شہر اپنے تیسرے بیٹے کے گھر چلا گیا۔ وہاں میں بڑا رویا۔ ڈاکٹر بہو نے بڑی خدمت کی۔ 8 دن گزرے تو بیٹے نے کہا آپ بڑے بھائی کی طرف جائیں، آپ ایسا کریں 15 دن تینوں بیٹوں کے پاس رہیں تاکہ تینوں کو برابر خدمت کا موقع مل سکے۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ مجھے رکھنا نہیں چاہ رہے۔ خیر میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، میں بڑے کی طرف چلا گیا، وہاں رہتا رہا۔ 15 دن بعد اس کی بیوی نے کہا آپ کچن میں نہ آیا کریں، آپ اپنے کمرے میں ہی رہا کریں، جب تک کہ آپ کا بیٹا آ جائے تب آپ باہر نکلیں کھانے کے لیے، صرف کھانے کے لیے باہر نکلیں۔ اس نے مجھ پر الزام لگایا اس کے بعد کہ میں اس پر گندی نظر رکھتا ہوں، اس وجہ سے وہاں سے مجھے پھر نکلنا پڑا۔ اسی دوران بیٹی آتی ہے، ایک دن وہ بھائیوں کو سمجھاتی ہے۔ اب تیسرے بیٹے کے گھر گیا، 3-4 مہینے رہا، ان کے بھی اپنے مسائل تھے،
گھر بھی اس کا چھوٹا تھا، میں سارا دن باہر رہتا تھا اور گھر کو شام کو ہی گھر آتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو تیسری بہو بھی مجھ پر الزام لگا دے۔ کچھ مہینے گزرنے کے بعد پاکستان واپس آ گیا۔ اب کینیڈا جاتا ہوں، 2-3 دن بیٹوں کے گھر رہتا ہوں، باقی دن ہوٹل میں گزارتا ہوں۔ تو ایک دن میری بیٹی آئی ہوٹل میں، زبردستی میرا سامان اٹھایا اور مجھے اپنے گھر لے گئی اور میری بڑی خدمت کی، میری پیروں کی مالش کی، انگلیوں پر فنگس لگی ہوئی تھی، اس نے دوائی لگائی اور کہا آپ نے اپنا کیا حال بنا لیا ہے۔ اور جب میں نے اس کو اپنی ساری باتیں بتائیں تو اس نے ایک ایک کر کے اپنی ہر بھابھی کے ساتھ بات کی کہ وہ اچھا نہیں کر رہے۔ ان پر اس کی باتوں کا اثر ہوا۔ وہ تینوں بیٹی کے گھر آئے اور تینوں نے مجھ سے معافی مانگی اور میں نے بھی سب کو معاف کر دیا۔ لیکن میری بیٹی نے کہا آپ نے جب بھی کینیڈا آنا ہے میرے گھر رہنا ہے، ان کے گھر ملنے جانا ہے، واپس آنا ہے، ان کے گھر رہنا نہیں ہے۔ اور دوسری بات، یہ بات آپ دل سے نکال دیں کہ مجھے کچھ چاہیے، مجھے آپ سے صرف آپ کی محبت چاہیے، توجہ مجھے دیں، بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس دن میں بہت رویا، اتنا رویا، اتنا رویا۔ آخر کار مجھے امان ملی اس بیٹی کے پاس جس کا میں نے حق بھی ادا نہیں کیا، جس سے میں نے محبت نہیں کی، جس پر میں نے توجہ نہیں دی۔ میرے پاس اس وقت 3-4 کروڑ بینک میں تھے، وہ میں نے ان کو دینا چاہا، اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا مجھے نہیں لینا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے بس آپ کی محبت چاہیے۔ آج سمجھ آیا کہ بیٹیوں کا حصہ ضرور دینا چاہیے۔ اب اللہ میری مغفرت کرے، اب مجھے بس دعاؤں کی ضرورت ہے۔